دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قباء اور دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے اندر سے، اور دن کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے اتنے خوبصورت بادل آئے ہوئے ہیں، اور مدینہ میں پہلی مسجد قباء، آپ اس کی ہسٹری بھی جانتے ہیں، اور آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مسجد قباء کے اندر۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں اس دور میں ایک بستی ہوا کرتی تھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت فرمائی تھی اور یہاں پہنچے تھے۔ آقا کریم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے یہاں 14 روز قیام فرمایا تھا۔ اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مبارک مسجد مدینہ شہر کے قریب ہے۔ اس کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ المستدل مطلب چھاؤں والا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہجرت کے بعد مدینہ سے 3 کلومیٹر دور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ بیٹھ کر سانس بحال کیا تھا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر سے آقا کریم پر سایہ کر دیا تھا کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی۔ پھر اہل علاقہ کو پتہ چلا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، اور اہل علاقہ آپ سرکار سے ملنے کے لیے آئے اور تحفے بھی لائے۔ المستدل مطلب سایہ دار۔ یہاں ایک کنواں بھی ہے جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور غسل بھی فرمایا تھا۔ یہاں پرانی عمارت بھی ہے جہاں پر آپ سرکار نے قیام فرمایا تھا، اور پھر اسی باغ سے کچھ فاصلے پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ باغ مسجد قباء کے عین سامنے ہے۔ یہاں جو کنواں ہے اسے بیر ارق کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر شہتیر اسی دور کے ہیں، اور یہ صحابی رسول کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ یہاں سے جب باہر نکلیں اس دروازے سے اس گھر میں داخل ہوا جاتا تھا۔ یہ اوپر بلیاں تو رہ گئیں لیکن اب چھال کی چھت نہیں رہی۔ یہاں سے داخل ہوتے تھے اور یہاں سے جب باہر دیکھتے تھے تو یہ اس طرح سے ہم باغ میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور یہ کنواں، دوستو یہ پانی اسی کنویں میں سے آ رہا ہے، اور یہ میں کنواں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں اللہ نے اتنی برکت دے رکھی ہے کہ یہاں پر موٹریں لگا دی گئی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ پانی اس طرح سے بہتا ہے۔ یہاں پر ایسے لوگ پھر پانی پیتے ہیں، وہ دیکھیں وضو کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ مبارک کنواں۔ اپنے کلچر کو بڑا نمایاں کیا۔ دیکھیں یہاں اونٹ بھی بندھا ہوا ہے، اور یہ اونٹ یہاں پر، اور یہ دیکھیے بڑا خوبصورت منظر ہے۔ اور یہ مسجد قباء کے بالکل سامنے ہے۔ میں اگر دکھا سکوں آپ کو تو یہ دیکھیں، یہ سامنے مسجد قباء، یہ دیکھیں اس کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ جب بھی یہاں آئیں مسجد قباء کے سامنے اس پارک کو ضرور دیکھیے گا۔ اور وہ سامنے سڑک پر جو کھڑی ہوئی ہے یہ ٹورسٹ بس ہے۔ آپ اس ٹورسٹ بس سے بھی 10 سے 12 مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں۔ شاید 100 سے نیچے ریال کی ایک ٹکٹ ہے۔ ایک بس چھوٹ جائے دوسری میں جائیں، 24 گھنٹے تک وہ ویلڈ رہتی ہے یہ بس۔ اس میں سے مسافر اترے ہیں حاجی۔ اور یہ مسجد قباء مدینہ کی پہلی مسجد جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کیا، اور یہ وہ باغ۔ میں اس وقت موجود ہوں اس جگہ پر جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی، اور میرے پیچھے جو آپ دور دیکھ رہے ہیں یہ احد کے پہاڑ ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جن کے بارے میں آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے دوست ہیں اور میں ان کا دوست ہوں۔ میرے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس طرف آئے تو یہ مسجد ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ہے حضرت حمزہ کی مسجد، اس کو کہتے ہیں مسجد الحمزہ، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ بڑی خوبصورت بڑی کشادہ مسجد ہے۔ میں اس کا فرنٹ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور بڑا خوبصورت مینار ہے یہاں پر، اور اس کا رنگ بڑا اعلیٰ درجے کا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں موجود ہوں، یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ جگہ تھی احد کی جنگ، اس جگہ پر ہوئی تھی۔ یہ میں بیٹل فیلڈ میں ہوں، یہاں پر احد کی جنگ ہوئی تھی حق اور باطل کے درمیان۔ اور میرے پیچھے جو آپ وہ ایک باؤنڈری دیکھ رہے ہیں جہاں جنگلہ لگا ہوا ہے، یہ سید الشہداء حضرت حمزہ یہاں پر آرام فرمائے، اور یہاں پر ان کی قبر مبارک ہے۔ اور اس وقت تو یہ سنگلاخ چٹانیں تھیں، اور یہاں پر بڑی گرمی ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر مسلمانوں نے آقا دو جہاں سرکار مدینہ
کی موجودگی میں ایک جنگ لڑی تھی، احد کی جنگ، اور پیچھے حضرت حمزہ کا آپ جو مزار دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے پیچھے پہاڑی. جی ہاں، آئے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہ وہ پہاڑی ہے جس پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے ایک دستہ تعینات کیا تھا تیر اندازوں کا، اور ان کو حکم یہ دیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن باوجود وہ دستہ وہاں سے ہٹا، اور پھر مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا. اور ایک بہت ہی دلدوز بات یہ ہوئی تھی کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اس حملے میں شہید ہو گئے تھے. میں، میرے ماں باپ، میرے بچے آقا دو جہاں سرکار مدینہ پہ قربان. دوستو یہ پہاڑی کے اوپر میں آ گیا ہوں، اور احد کی یہ پہاڑی جہاں پر جنگ ہوئی تھی، سانس چڑھ گیا مجھے. اور اس طرف حضرت حمزہ کے نام سے منسوب مسجد ہے، اور اگر اس طرف دیکھیں وہ دور، اگر ہم دکھا سکیں ذرا کلوز کر کے تھوڑا سا دکھائیے گا. جی یہ وہ پریمیسز ہے جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدفون ہے. اور بڑا خوبصورت ہو چکا ہے مدینہ کے اندر. اس وقت بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش کے بعد بڑا کمال کا موسم ہو چکا ہے. سانس چڑھ گیا مجھے. میں اس وقت مسجد نبوی کے اندر موجود ہوں، اور آپ کو اس سے گزر کر ریاض الجنہ میں جانا پڑتا ہے. پہلے تو کوئی بھی حاجی ریاض الجنہ میں کسی بھی وقت نماز یا نفل ادا کر سکتا تھا، مگر اب یہاں پہلے ایک اپلیکیشن کے ذریعے وقت لینا پڑتا ہے، اور مقررہ وقت پر آپ یہاں آ کر ریاض الجنہ میں عبادت کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے اپلیکیشن سے وقت لیا ہے. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہاں پر منبر رسول بھی ہے، اور یہ مقام جنت کا مقام ہے. مطلب جس نے یہاں نماز ادا کی گویا جنت میں نماز پڑھی. آپ کے لیے اب اس مقام پر داخلہ قدرے مشکل ہے. یہ مقام عین روضہ رسول کی دیوار کے ساتھ ہے. اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. مدینہ منورہ سے 35 کلومیٹر دور یہ وادی ہے جسے وادی جن یا وادی بیدا کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جنات کی عملداری ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل کر دیں یعنی گیئر نکال دیں تو گاڑی خود بخود 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے چڑھائی چڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ سلسلہ 14 کلومیٹر دور تک جاری رہتا ہے. دوستو اصل میں یہ علاقہ میگنیٹک فیلڈ ہے. اس طرح کے اور بہت سے علاقے کینیڈا اور دنیا کے دیگر ملکوں میں واقع ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ قدرتی طور پر اس علاقے کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ نظر دھوکہ کھا جاتی ہے. مطلب یہ کہ سڑک نشیب یعنی نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، مگر پہاڑوں کی بناوٹ کی وجہ سے نظر کو لگتا ہے کہ سڑک اوپر کی طرف جا رہی ہے. دوستو اس کے علاوہ اس وادی میں ایسی کوئی غیر مرئی چیز یا جنات نہیں ہیں. یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لیکن یہ وادی جن دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. نہایت حسین، نہایت خوبصورت اور نہایت جاذب نظر. یہاں پر مدینہ میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے خواب میں ایک دن دیکھا کہ وہ جنت کے کسی کنویں پر موجود ہیں، اور جب صبح اٹھے تو فجر کے بعد آقا صلوات و سلام یہاں پر اس کنویں پر تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا وصال ہوگا تو اس کنویں سے 7 مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے جائیں اور مجھے غسل دیا جائے. اس میں کچھ کنسٹرکشن ہے. یہ والی کنسٹرکشن اگر یہ جو سیڑھیاں سی بنی ہوئی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آقا کے دور کی، اسی دور کی ہے جب یہ بنایا گیا تھا. باقی جو کنسٹرکشن ہے اس میں رد و بدل بھی کیا گیا، رد و بدل نہیں، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، تزئین و آرائش کی گئی. لیکن ایک واحد یہ سیڑھیاں جو سامنے نیچے اتر رہی ہیں یہ وہ ہیں جو کنویں کے اندر جاتی ہیں. جب آپ نے کنویں سے پانی لینا ہوتا تھا لوگوں نے یہاں کے، تو وہ یہاں وہ جو پلی لگی ہوتی تھی اس سے پانی بوکی سے نکال لیا کرتے تھے ڈول کے ساتھ. لیکن پھر سیڑھیاں بھی نیچے جاتی تھی. اس میں ایک اور بھی سیڑھی بھی اندر بھی. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کا ایک معجزہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عموماً مدینہ شریف میں یہ ہوتا تھا اس دور کے اندر کہ کنوؤں کے پانی کھارے ہو جایا کرتے تھے. تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے اپنا لعاب دہن
इस कुएं में डाला जिसका पानी कभी खारा नहीं हुआ। फिर मदीना शरीफ में उस दौर के अंदर कुएं सूख जाया करते थे, लेकिन जब से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन इस कुएं में डाला बीर गर्स में, ये आज तक खुश्क नहीं हुआ। और यहाँ से कोई भी मुसलमान, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी आकर पानी ले सकते थे। उसी दौर में इस बात की इजाज़त थी, क्योंकि ये हुक्म आका दो जहां सरकार मदीना ने दिया था। ये देखें, मैं रात के टाइम आपको दिखाया, अब दिन के टाइम वक्त दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सीढ़ियाँ जाती हैं और वो देखें नीचे आपको पानी नज़र आ रहा है। मैंने आपको कहा था ना ये आज तक खुश्क नहीं हुआ। वो देखिए पानी, ये देखिए, ये है मेरे आका का मौजज़ा कि बीर गर्स का पानी अभी तक ना खुश्क हुआ है और ना खारा हुआ है। ये है मेरे नबी, ये है मेरे आका। मेरे पीछे जो आप बाग देख रहे हैं, इस बाग को कहते हैं, ये बाग हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम से मंसूब है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात मौजूद है जो मैं आपके हुजूर पेश करूँगा। वो ये है कि आका दो जहां सरकार मदीना जब यहाँ पर मदीना में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर एक बद्दू था जो कि मुसलमान नहीं था, और उसके पास एक ग़ुलाम था जिसका नाम सलमान फ़ारसी था और उनका ताल्लुक़ फ़ारस से था। तो आका दो जहां सरकार मदीना को जब सलमान फ़ारसी के अदाद व अतवार बारे पता चला और उनके अखलाक खुल्क़ अज़ीम के बारे में पता चला, तो आका ने उस बद्दू से यानी हज़रत सलमान फ़ारसी के मालिक से बात की कि ये ग़ुलाम मुझे दे दो। तो वो हज़रत सलमान फ़ारसी को शायद छोड़ना नहीं चाहता था, तो उसने एक बड़ा अजीब सा टास्क दिया आका दो जहां सरकार मदीना को। उसने कहा जी फिर ऐसा करें, एक गुठली थी उसने, वो अजवा की गुठली थी, और कहा कि ये गुठली ना सिर्फ उगानी है बल्कि 24 घंटे या कुछ मुकर्ररा वक्त के अंदर ये फल भी दे। तो आका दो जहां सरकार मदीना क्योंकि अल्लाह के नबी थे और आका के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी शामिल है कि आका दो जहां सरकार मदीना ने इस जगह पर जब वो गुठली या गुठलियाँ फेंकी, दो रिवायत हैं कि बहुत सारी गुठलियाँ थी और एक रिवायत ये है कि एक गुठली थी। तो जब वो गुठलियाँ इस जगह पर जहाँ ये है बाग यहाँ फेंकी, तो वो ना सिर्फ उगी बल्कि उन्होंने उसी वक्त फल भी देना शुरू कर दिया। वो थी अजवा खजूर। और फिर उस बद्दू को आका दो जहां सरकार मदीना की बात माननी पड़ी और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहवील में दे दिए गए और आका ने उनको आज़ाद कर दिया और फिर वो आखिर तक आका के साथ रहे। ये वो बाग है जी, और इस बाग की अजवा के बारे में कहा जाता है कि बड़ी जायकेदार और बड़ी बाबरकत होती है। और जो मैंने अभी आपको फुटेज दिखाऊंगा या इसके ऊपर चल रही होगी, वो हज़रत सलमान फ़ारसी का कुआं है, क्योंकि फिर इस बाग को जो है सैराब करने के लिए, पानी देने के लिए फिर वो कुआं जो है वो बनाया गया था। और उसमें से भी कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो उसी दौर की है, हज़रत सलमान फ़ारसी के दौर की, आका के दौर की। और ये वो जगह है जहाँ पर अजवा खजूर उगती है और बड़ी जायकेदार होती है, और ये तारीख़ी बाग है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद जुम्मा के बाहर। जी हाँ, इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुम्मा क्यों रखा गया? मस्जिद कुबा की तामीर के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रुख किया मदीना शहर की तरफ जाने लगे, तो रास्ते में यहाँ पर एक कबीला आबाद था, और वो कबीला वो था जो आका दो जहां सरकार मदीना के हाथ पर बैत कर गया था और मुसलमान हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ ऐसी बाबरकत चीज़ करें जो हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र हो, क्योंकि आपने पहले मस्जिद कुबा तो तामीर की है। मस्जिद कुबा जो है वो मदीना में मुसलमानों की पहली मस्जिद थी। तो फिर इस जगह पर आका दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा की नमाज अदा की और फिर यहाँ पर ये मस्जिद बना दी गई। मदीना का बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है जी। अगर आप देखें काले बादल आए हुए हैं और ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत लग रही है इन काले बादलों के दरमियान। और अगर इस तरफ देखें तो ये मेन रोड के ऊपर वाक़या है, इसके इर्द गिर्द ये देखिए, ये सामने रोड है और ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और ये मस्जिद मौजूद है। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा और दुआ करूँगा अल्लाह ताला से आप तमाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी के लिए और हज़रत इंसान के लिए कि अल्लाह ताला हमें खुशियाँ दे, आसूदगी दे और खुशी से सलूक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। ये वो तारीख़ी मस्जिद जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर पहला जुम्मा अदा किया था।
یہ میقات ہے، یہاں سے آ کے دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی بار عمرہ پر تشریف لے گئے تو انہوں نے یہاں پر احرام باندھا تھا، میقات اس جگہ کا نام ہے. تو یہاں پر بڑا رش ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ پیچھے ہر ملک کے مسلمان یہاں پر موجود ہیں اور بڑا پر رونق علاقہ ہے. اور یہ سارے کے سارے اب جائیں گے مکہ کو اور وہاں پر کریں گے عمرہ، اور میں بھی نکلوں گا مکہ کے لیے. آئیے مسجد میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں.